دیمک کیا ہے؟ دیمک بیسکلی ایک سفید رنگ کی چیونٹی ہوتی ہے جو عمارتوں کے اندر گھس کے جو ہے وہ پوری طرح لکڑی کا نقصان کرتی ہے، عمارتی لکڑی کی جو ہے وہ کھوکھلا کر دیتی ہے، جس سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اور عمارت کی جو خوبصورتی ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو آج ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا مکمل جو ہے وہ کیا سلوشن ہوتا ہے، اور ایک ویڈیو میں آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پوری ویڈیو کو واچ کریں۔ تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ووڈن سٹرکچر کو یہ تباہ کرتی ہے، اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ ووڈن سٹرکچر پہ ہی بیس ہے تو وہ آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ جلد گر جاتی ہے، کولیپس کر جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں فرنیچر ہے، ہاؤس ہولڈ فرنیچر ہیں، اسٹیشنری ہے جو ووڈن سے بنی ہے، الماری ہے، کچھ بھی ہے، ڈریسنگ ہے، فرنیچر کچھ بھی آپ کا جو ہے وہ اگر لکڑی سے بنا ہوا ہے تو اس کو یہ کھوکھلا کرتی ہے، اور باقاعدہ اس کے علاوہ جو آپ کی بلڈنگ کی جو فنشنگ ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو روکنا کیسے ہے؟ تو آج ہم اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ ٹرمائٹ کو کیسے روکا جائے اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ جو سول انجینئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دیکھیں، جو عام پبلک ہے میں ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کھلے علاقوں میں، ایک ہوتے ہیں گلی محلے جو پہلے سے گھر بنے اس کو ہم نے گرایا دوبارہ بنا لیا، وہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ایک نئی سوسائٹی بنی ہے اور وہ کھلے میدان میں ان کا جو ہے وہ کھلا ایریا تھا اور اس میں آپ نے جو ہے نیا گھر بنا رہے ہیں، تو پیارے بھائیوں ان میں 99% چانس ہیں کہ جو آپ کا گھر بنے گا تو اس میں جو ہے وہ ٹرمائٹ جو ہے وہ نکلے گی اور آپ کی گھر کی جو خوبصورتی ہے وہ تباہ کرے گی، آپ کا فرنیچر جو ہے وہ کھوکھلا کر دے گی۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ سلوشن نکالیں۔ اس کے جو سلوشنز ہوتے ہیں وہ 3 طرح ہوتے ہیں۔ ایک تو جو پہلی سٹیج ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم جو پری کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں وہ ہم کرواتے ہیں، اور یہ لازمی آپ بھی کروایا کریں، یہ کوئی بڑی مہنگا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ، پھر اس کے بعد آتا ہے پوسٹ کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ۔ جو پری کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ بنیاد پہ ہوتا ہے، جب بنیادیں کھودی جاتی ہیں، میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا باقاعدہ کہ یہ سلسلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پری کنسٹرکشنل ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ایک پلنتھ لیول جب ہم پہنچ جاتے ہیں فرش ڈالنے سے پہلے، اس میں جو ہے وہ ہم اس کی سپرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پوسٹ کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈرل مشین کے ساتھ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ بنے بنائے جو گھر ہوتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ایگزسٹ فارم میں موجود ہوتی ہے بلڈنگ، ان پہ جو ہے وہ ڈرل مشین کے ساتھ جو ان کو پنچ کر کے وہاں پہ یہ جو ہے لیکوڈ ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ ٹرمائٹ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو آئیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ویڈیو میں سائٹ پہ دکھاتا ہوں کہ یہ کام کیسے ممکن ہے، اور آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ مختلف سائٹس پہ کیسے یہ جو ہے وہ سپرے کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے گھر کی بنیاد کھودیں 2 سے 2.5 فٹ، تو اس میں جو ہے وہ آپ پیسٹی سائڈ میڈیسن جو ہے وہ سپرے جو ایگریکلچر سٹور ہوتے ہیں وہاں سے یہ مل جاتی ہے، 3 سے 4 ہزار کی 1 لیٹر کافی ہوتی ہے۔ یہ آپ 250 لیٹر ڈرم جو پانی اس کے ساتھ یہ ملا لیں۔ محلول تیار کرنے کے بعد جنریٹر پمپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی بنیادوں میں اس کا جو ہے چھڑکاؤ کریں، جو سائڈوں پہ آپ نے مٹی نکالی ہے اس پہ بھی اس کا چھڑکاؤ کریں اچھی طرح۔ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ بنیاد کی کنسٹرکشن کروائیں، اس سے جو ہے وہ ٹرمائٹ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پری کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ کا گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، کمرشل ہے یا ریزیڈینشل بلڈنگ ہے تو یہ آپ لازمی کروایا کریں۔ ٹرمائٹ کی جو مار ہوتی ہے وہ 10 سٹوری تک بھی چلی جاتی ہے، تو یہ بڑی پریشانی کا باعث ہے، آپ کی بلڈنگ کی فنشنگ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ کروانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ، یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب برتی ڈال دیتے ہیں اور پلنتھ لیول ہمارا آ جاتا ہے تو اس میں ہم نے فلورنگ کرنے سے پہلے اس کا چھڑکاؤ جو ہے وہ دیواروں پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، دیواروں کے کونوں پہ، تو یہ کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک ایسا سسٹم ہم انسٹال کرواتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مستقل طور پر پائپوں کے ذریعے ایک جنکشن بنا دیے جاتی ہے اور مین پوائنٹ جو ہے وہ باہر رکھا جاتا ہے۔ جب آپ کی بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے مکمل طور پہ، فلورنگ مکمل ہو جاتی ہے، فنشنگ مکمل ہو جاتی ہے، 2 سال 4 سال گزرنے کے بعد جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمائٹ جو ہے وہ
حملہ آور ہو چکی ہے، تو وہ میڈیسن جو مین پوائنٹ سے ہم جو ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں اور وہ پورے جو ہے آپ کی فلورنگ کے نیچے جو ہے وہ چلی جاتی ہے، جس سے جو ہے آپ کی ٹرمائٹ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 سے 4 سال بعد آپ یہ بھی کروا لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار جو لاسٹ ہے وہ ہے پوسٹ کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ، یعنی کہ جو بنے بنائے گھر ہیں اس میں کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈرل مشین کے ساتھ جگہ جگہ تقریباً 1.5 سے 2 فٹ بعد جو ہے وہ سوراخ کیے جاتے ہیں زیر زمین، جو آپ کی دیوار ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سوراخ کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے میڈیسن، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے برانڈ ہیں میڈیسن کے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ٹرمیکس ہے، فپروسٹار ہے، کارنس ہے، یہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمی کیا کریں کیونکہ ہمارا فرنیچر اور ہماری ڈور ونڈو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہیں، تو یہ چیزوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سپرے کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوسٹ کنسٹرکشنل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جو پہلے سے موجود بلڈنگ ہے، جو تیار بلڈنگ ہے، اس میں ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ 5 لیٹر جو ہے وہ 2 میٹر اسکوائر کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ تو اگر لان میں بھی آپ نے کروانا چاہیں تو یہ نیڈل کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی اسی طرح سوراخ کے ذریعے جو ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔